اور میرے بھائی اگر آپ کو مشہور ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی کام کر کے دکھائیں. آپ کو ایک دین ہی ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ لگا دیتے ہیں اور ٹک ٹاک پر شیئر کر دیتے ہیں، اور مشہور ہونے کے بعد پھر آپ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. پڑھنے کا پڑھ آمنتو باللہ وکتبہ وکتبہ. ناظرین آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے ایک دوسرے کو ایمان مفصل یعنی نقا پڑھا رہا ہے، ایمان کی صفت بڑھا رہا ہے. ایمان مفصل پڑھانے والا بھی غلط پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والا بھی غلط پڑھ رہا ہے. اب اس کو ٹرینڈ بنا کر ہر نکاح والی ویڈیو پر لگایا جا رہا ہے. آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نکاح پڑھ رہا ہے بیچارہ، یہ اس کی تو آواز نہیں اور جو پڑھا رہا ہے اس کی بھی آواز نہیں. لیکن جب آپ توجہ کے بغیر دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یار یہ جو بندہ بیٹھا ہے نکاح پڑھنے والا یہ غلط پڑھ رہا ہے اور پڑھانے والا بھی غلط پڑھ رہا ہے. تو یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی بات ہے کہ یار ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اگر ہمیں مشہور ہونے کا شوق ہے تو ہم اپنی اس صلاحیت کو اجاگر کریں. جب کوئی اٹھتا ہے تو دین کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ایمان مفصل کا مذاق اڑا رہا ہے تو کوئی سورۃ الفاتحہ کا مذاق اڑا کے مشہور ہو جاتا ہے، اور جب اس کو آگے سے روکا جاتا ہے، جب اس کو سزا سنائی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ بندہ کون ہے جس نے یہ وائس ریکارڈ کی ہے، لیکن اس وقت 2700 ویڈیوز اس غلط بات پر بنائی جا چکی ہیں جو لوگ اس کو بنا کے ٹرینڈ بنا کر اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو ایمان مفصل اصل میں کیا چیز ہے ذرا سنیے. ایمان مفصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان مفصل ہمارے ایمان کی پہلی صفت ہے جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور ہر اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان لائے. تو یہ ہے ہماری اس ایمان مفصل جو پہلی صفت ہے، اس کا ترجمہ. تو یہ پڑھانے والا غلط پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو ہر نکاح کی ویڈیو کے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو ذرا غور کریں 2700 ویڈیوز بن چکی ہیں، تو کیا ان میں جس نے نکاح پڑھا ہے سبھی نے غلط پڑھا ہے، اور جس نے پڑھایا ہے اس نے غلط پڑھایا ہے؟ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کو ایمان مفصل ہی نہیں آتی. کہ 2700 قاری صاحبان تو ہوں گے نا جو مختلف میں نے ویڈیوز دیکھی، اور 2700 قاری مختلف ہیں، 2700 عالم دین مختلف ہیں جنہوں نے نکاح پڑھائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر یہ آپ ویڈیو آپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو دیکھنے والا ہے وہ غور نہیں کرتا کہ یہ پڑھنے والا یہی ہے یا پیچھے وائس لگائی گئی ہے. ایسی ایڈیٹنگ کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہی بندہ پڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب قاری صاحبان جو 2700 قاریوں نے نکاح پڑھایا ہے، عالم دین لوگوں نے نکاح پڑھایا، ان کو ایمان مفصل ہی نہیں آتی. یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر آپ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو اس بات کی خبر نہیں. آیا قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یعنی دین کے کلمات، احکام یا باتوں کو مزاح، میم یا کھیل کے طور پر استعمال کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ مفہوم کیا بنا؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے معاملے میں تمسخر اور مذاق بہت بڑا جرم ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں بہت دور تک جا گرتا ہے. یعنی چھوٹی لگنے والی بات بھی اگر دین کے معاملہ میں ہو تو اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی برے کام کو پھیلائے اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسے ملتا ہے. یعنی جو گناہ پھیلاتا ہے اس گناہ پھیلانے والے کو اتنا
ہی گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائی ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا آپ جرم کر رہے ہیں۔ تو جس کے پاس یہ میری ویڈیو پہنچی ہے، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے، تاکہ اس گناہ کو روکا جا سکے، اور جو بھی اس طرح کی غلط ویڈیو ہو اس کو آگے نہ پھیلایا کریں، بلکہ اس کو جو ہے رپورٹ کیا کریں اور اس کے اکاؤنٹ پر رپورٹ کیا کریں، تاکہ وہ ویڈیو آگے پھیل نہ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس گناہ کو روکنے میں میرا ساتھ دیں۔